بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کے سامنے دعا کے آداب پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے چاہیے کہ خوشحالی میں بھی دعا کرے اور مصیبت ہو تو اس وقت بھی دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ سفر کرتا ہے اور بہت زیادہ لمبا سفر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دعا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسے دعا قبول کرے گا؟ کیونکہ آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کس وجہ سے قبول ہو؟ کیونکہ تم لوگوں کا مال کھا رہے ہو۔ ایک جگہ پر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دعا میں وسیلہ بھی پیش کرنا کسی نیک بزرگ کا یہ بھی جائز ہے اور وسیلہ پیش بھی کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط سالی آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر بارش کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی، یا رب العالمین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، یا رب العالمین تو ہمیں بارش عطا کیا کرتا تھا۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم کو بارش دے دے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش کا نزول کر دیتا۔ ایک اور جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دعا کرے اور اس کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھے تو اس بندے کی دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، نہ زمین پر آتی ہے اور نہ آسمان کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔